ہم اپنی نماز کو درست کس طرح کریں، صحیح کس طرح کریں؟ جب تک ہمیں کسی چیز کی جانکاری نہیں ہوگی، کسی چیز کی پہچان نہیں ہوگی، ہم اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتے، ہم اس کو صحیح طرح استعمال نہیں کر سکتے۔ اب چھوٹے سے بچے کی مثال لے لو، کسی مستری کے پاس چھوڑتے ہیں، کیا استاد اس کو ڈائریکٹ جو ہے وہ کوئی گاڑی یا کوئی کار وغیرہ اس کو دے دیتا ہے، اس سے کہتا ہے کہ تو بنانا شروع کر دے؟ ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہ نٹ جو ہے یہ اس جگہ پر لگے گا، یہ مشینری جو ہے یہ اس طرح کھلے گی، اور اس کے بعد پھر اس جو چھوٹا بچہ ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہاں ابھی آپ اس نٹ کو لگائیں، یا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کوئی بھی چیز ہے، پہلے اس کی جانکاری کی جاتی ہے، پہلے اس کو بنانے کے لیے اس کے جتنے بھی رول ہیں، جتنے بھی اس کے فارمولے ہیں، ان سارے فارمولوں کو، ان کے رولز کو جاننا پڑتا ہے، دیکھنا پڑتا ہے، سمجھنا پڑتا ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز کارآمد ہوتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز ہمیں فائدہ پہنچاتی ہے، اس کے بعد جا کر وہ چیز جس بندے کی بھی ہوتی ہے اس کے پاس صحیح سلامت پہنچتی ہے، پھر کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں آتی، پھر کسی قسم کا کوئی اس کے اندر یعنی کہ جھگڑا فساد ہونے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ جب ایک چیز غلط بنائے، ایک چیز کو صحیح نہ بنائے، تو پھر اس وقت وہ چیز بھی خراب ہو جاتی ہے، کیونکہ نالج نہیں ہے اس چیز کی، نہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اس چیز کا، ہمیں تو پھر ہم وہ چیز کس طرح صحیح طریقے سے بنا سکتے ہیں۔ ڈرائیور ہے، گاڑی چلانے والا، اگر اس کو ڈرائیونگ آتی ہے تو وہ گاڑی صحیح چلائے گا، جو پیسنجر ہے ان کو صحیح جگہ پر پہنچائے گا، ان کی منزل تک ان کو پہنچائے گا۔ اگر اس کو ڈرائیونگ ہی نہیں آتی تو وہ پیسنجر کو صحیح سلامت پہنچائے گا؟ وہ پیسنجر کو صحیح سلامت نہیں پہنچا سکتا، وہ کہیں نہ کہیں حادثے کا شکار ہو جائے گا۔ تو اسی طرح جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادات ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، جتنی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کے جو رول ہیں، ان کے بارے میں جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، ان طریقوں کو، ان رول کو سمجھ کر پھر عبادت کریں، پھر ہماری اس عبادت کے اندر جان بھی آئے گی، اور پھر وہ ہماری عبادت جو ہے وہ ہمیں منزل تک بھی پہنچائے گی۔ جس طرح ایک ڈرائیور کو ڈرائیونگ آئے گی تو پھر ہی وہ اس بس کو منزل تک لے جا سکتا ہے، وہ منزل تک پہنچائے گا۔ اگر میں نماز پڑھوں اور میری نماز مجھے منزل تک نہیں لے کر جاتی، اب نماز کی منزل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نماز کی سب سے پہلی منزل یہی ہے کہ نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود تعریف کی ہے نماز کا، نماز کا ایک اثر ہوتا ہے، نماز کا ایک اثر ہوتا ہے ہر چیز کا۔ ہم کوئی بھی چیز دنیا کے اندر دیکھتے ہیں تو اس کا ہمارے اوپر کوئی اثر پڑتا ہے، اسی طرح کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس کا ایک نتیجہ ہم نکالتے ہیں، اس کا ایک اثر ہماری جو ہے زندگی پر پڑتا ہے، ہمیں کامیاب بناتا ہے ہماری زندگی کو، یا ہماری زندگی کو وہ چیز ناکام بناتی ہے۔ تو یہ نماز کا بھی ہماری زندگی پر اثر پڑتا ہے، اور نماز کا اثر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرما دیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر والبغی، کہ نماز جو ہے وہ انسان کو برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر نماز کے رول کو ہم دیکھ کر پڑھیں، اگر نماز کے رول کو ہم سمجھ کر پڑھیں، اور نماز کے اندر جن جن چیزوں سے بچنے کا کہا ہے ان چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم نماز پڑھیں، تو ہماری نماز جو ہے وہ سکسیسفل ہو سکتی ہے، ہماری زندگی کو کامیابی کی طرف لے جا سکتی ہے، ہمیں اپنی منزل تک نماز لے جا سکتی ہے۔ کچھ چیزیں ہیں، بہت سارے ہیں رول نماز کے بارے میں، لیکن یہاں پر میں جو چند چیزیں ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کرنا لازمی ہے، اس کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی۔ جس طرح بچے کو چیزیں سمجھانا لازمی ہے، اس کے بعد ہی وہ گاڑی بناتے ہیں، اسی طرح نماز پڑھنے کے لیے بھی ہمارے لیے لازمی ہے کہ ہم ان چیزوں کو سیکھیں، ان چیزوں کو جانیں، اس کے بعد پھر ہم اپنی نماز کو جو ہے وہ نماز پڑھیں، اور پھر وہ نماز ہماری پاورفل بھی ہوگی، ہماری لائف کو جو ہے وہ سکسیسفل بھی کرے گی۔ جس میں سب سے پہلی چیز ہے، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے تکبیر کہنی ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم ہر بندہ نماز پڑھتا ہے مسجد میں آ کر،
ہر بندہ جو ہے وہ اللہ اکبر کہتا ہے، ہر بندہ جو ہے وہ آ کر مصلی کے اوپر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے یا صف میں کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے، لیکن اگر ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے اور اللہ اکبر اللہ کی شان کو سمجھتے ہوئے ہم اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے، جو ہماری نماز کا سب سے پہلا رول ہے جس کو ہم کہہ کر نماز میں داخل ہوتے ہیں، تو اگر ہماری نیت ہمارا فوکس سارا اسی طرف ہوگا تو یہ نماز ہمارے لیے کامیاب ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم نے اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہنا لازمی ہے۔ اگر اللہ اکبر نہیں کہتا اور یوں ہی آ کر ہاتھ باندھ لیتا ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوگی، اس کی نماز نہیں ہوگی، پھر وہ منزل تک نہیں جا سکتا۔ اور دوسرے نمبر پر ہے قیام کرنا۔ اس طرح تو نہیں ہے کہ اللہ اکبر کہہ دیا اور اللہ اکبر کہتے ہی سجدے میں چلے گئے یا رکوع میں چلے گئے۔ قیام بھی لازمی ہے، کھڑا ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ قیام نہیں کرتا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر ہے قرات کرنا۔ یہ ساری چیزیں میں بتا رہا ہوں جو ہماری نماز کو درست کرنے والی ہیں۔ جس طرح دوسری چیزوں کو صحیح کرنے کے لیے کچھ رولز اور کچھ فارمولاز ہوتے ہیں، اسی طرح نماز کو درست کرنے کے لیے یہ رول ہیں۔ ان کو اگر ہم دیکھیں گے تو سیکھیں گے تو ہماری نماز درست ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ تیسرے نمبر پر قرات کرنا ہے۔ اگر قرات ہم کریں گے جس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یا تو ایک بڑی آیت تلاوت کی جائے، قرات کی جائے، یا چھوٹی 3 آیتیں ایک رکعت کے اندر جو ہیں وہ تلاوت کی جائیں تو ہماری جو ہے وہ رکعت پوری ہوگی۔ اور چوتھے نمبر پر رکوع کرنا ہے، رکوع بھی اطمینان کے ساتھ کریں۔ پانچویں نمبر پر سجدے کرنا ہے، اور چھٹے نمبر پر قاعدہ اخیرہ میں بیٹھنا ہے۔ اگر ان 6 چیزوں کے اندر سے کوئی ایک چیز بھی مس ہو جاتی ہے نماز پڑھنے والے سے تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اور وہ پھر نماز اس کو منزل تک بھی نہیں لے جا سکتی۔